عمران خان صاحب کی جو آج ریلی تھی وہ ریلی جو کبھی نکلی نہیں، اسے معطل کر دیا گیا ہے کہ آج خواتین کا عالمی دن ہے اور اسی دن جو ہے عورتیں جو ہیں وہ اس پرابلم میں سے گزریں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے مرد رہنماؤں کو بھی شرم آنی چاہیے۔ لیکن جب شہباز گل صاحب بولنے لگے تو بول اور اے آر وائی دونوں ہی اس میں سے نکل آئے۔ ایک سینئر اینکر پرسن کے بھی اب وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ نکل آئے ہیں۔ جنرل فیض کے خلاف تحقیقاتی ادارے انکوائری کر رہے ہیں۔ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ میں نے اب تک کچھ کبوتر چھوڑے ہوئے ہیں کہ جنرل فیض کا نمبر جو ہے ذرا ڈھونڈ کے لے کر آئیں، کیونکہ سنا ہے انہوں نے نمبر چینج کر لیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی جو آج ریلی تھی جو لاہور میں زمان پاک سے جانی تھی داتا دربار، اسے معطل کر دیا گیا ہے اور وہ نہیں ہو سکا جو وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے۔ میں اس کو ذرا تفصیل سے جو ہے آپ کے سامنے اپنے انالیسز اس کے اوپر پیش کروں گا۔ جو دن بھر ہوا ہے، ہم نے ویسے پچھلے ویلاگ میں جو ہے وہ کافی حد تک اس کو کور کیا تھا، لیکن اس کے پولیٹیکل ریپریکاشنز کیا تھے، کیوں پاکستان تحریک انصاف کو یہ ڈیسیجنز لینے پڑے کہ ان کو اپنی ریلی کو ملتوی کرنا پڑا، اس کو ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میرے خیال میں جو سب سے ایک امپورٹنٹ خبر ہے، ایک اینکر پرسن، ایک سینئر اینکر پرسن کے بھی اب وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ نکل آئے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کے تو نکل رہے تھے، فواد چودھری، عمران خان صاحب، ان لوگوں کے تو وارنٹ گرفتاری نکل رہے تھے پچھلے 2-3 دن سے، ظاہری بات ہے وہ انڈر فوکس تھے، لیکن اب ایک سینئر اینکر پرسن کے بھی وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ نکل گئے ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کیونکہ وارنٹ گرفتاری نکلے ہیں۔ وہ جو سینئر اینکر پرسن ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، ان کے بھی وارنٹ گرفتاری، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، دا کمپلیٹ ورڈ از ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ نکل آئے ہیں۔ یہ بیسکلی ایڈیشنل سیشن جج ہیں اشرف حسین صاحب، کراچی کی عدالت کے اندر جو ہے ان کے اوپر کیس ہوا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کے اوپر۔ سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے، بڑی دیر سے یہ کیس آلریڈی چل رہا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کے اندر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نکلے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیش نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے مطلب ظاہری بات ہے، جب اس سے پہلے بھی جب ان کے وارنٹس نکلتے ہیں تو اسلام آباد کی عدالتوں سے جا کے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو ہیں وہ بیل جو ہے وہ لے لیتے تھے، لیکن اس بیل ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جب ان کو اسلام آباد میں جب بیل ملتی تھی، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب اب آپ نے جانا ہے جا کے اور وہاں پہ اپنے آپ کو پیش بھی کرنا ہے۔ تو یہ غالباً 2-3 دفعہ اس طرح ہو چکا ہے کہ بیلیں لے چکے ہیں، لیکن یہ پھر بھی جا کے پیش نہیں ہوئے، اور اب کراچی سے بھی جو ہے ان کے اب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ یہ اسکرین کے اوپر وارنٹس آپ دیکھ رہے ہیں، 16 مارچ کو ان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ایک بات ذرا میں پہلے سے بتا دوں کہ جو لوگ ڈاکٹر شاہد مسعود کو فالو کرتے ہیں یا ان کے فالوورز ہیں، یہ جو کچھ بھی معاملہ ہے اس کا جو موجودہ سیاسی کھچڑی پک رہی ہے لاہور کے اندر، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی اب یہاں پہ نا وہ والا کام مت شروع کر دیا کہ جو آزادی صحافت کے خلاف کیا ہو رہا ہے، یہ آزادی صحافت کا چکر نہیں ہے۔ انہوں نے سعید غنی صاحب کے اوپر جو ہے وہ چند ایسے الزامات لگائے ہوئے تھے جس کو یہ پروف نہیں کر سکے ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے اور یہ بڑے سالوں سے چل رہا ہے، اور پہلے بھی وارنٹ گرفتاری ان کے نکل چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو چاہیے کہ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں اور عدالت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، کیس کا فیصلہ جو بھی ہو آبویسلی، لیکن سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اچھا جی، دوسرا ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ جو ریلی، اب ذرا ریلی کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو نکلی نہیں، فرینکلی اسپیکنگ وہ ریلی جو کبھی نکلی نہیں۔ تقریباً 1-1.5 بجے کا ٹائم تھا، لیکن دوپہر اور شام تک جو ہے، جب تک یہ ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک آنکھ مچوری چلتی رہی پولیس کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے درمیان۔ معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کنال کے اوپر جو روڈ آتی ہے، جو برج بنتا ہے مار روڈ کا اور کنال کا، وہاں پہ آ کے انہوں نے جو ہے پولیس کی بڑی بھاری نفری آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کارکنوں کو جو ہے وہ زمان پاک تک جانے سے روک دیا تھا۔ کئی کارکنوں نے جو ہے وہ دھرمپورہ والی سائڈ سے بھی آنے کی کوشش کی، وہاں پہ بھی پولیس کی بھاری نفری آ چکی ہوئی تھی۔ اس ساری چیز کے دوران جو کارکن تو آلریڈی وہاں پہ پہنچ چکے ہوئے تھے، زمان پاک میں تھے، بس وہ ایک تعداد تھی۔ ان میں سے کئیوں نے جو ہے اس کے بعد ایک وہ پائپ لگی ہوئی تھی جو نہر کے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کے اوپر جانے کے لیے جو ہے، اس پہ بھی کارکنوں نے اس کو استعمال کیا کراس کرنے کے لیے، لیکن پھر دوسری سائڈ کے اوپر بھی پولیس آ کے وہاں پہ کھڑی ہو گئی، تو کارکنوں کا رستہ وہاں سے بھی جو ہے وہ روک دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ اب اس ساری چیز کے اندر الٹیمیٹلی حماد اظہر صاحب آئے، 2-3 دفعہ انہوں نے آ کے میڈیا کو ایڈریس کیا، بات چیت کی، لیکن اس ساری چیز میں جو 2-4 فیکٹرز ہیں، ایک تو یہ عمران خان صاحب اپنے گھر سے باہر پھر بھی نہیں نکلے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ بھائی جب اگر آپ نے کال دے ہوئی ہے ایٹ لیسٹ گیٹ آؤٹ، آپ کو تو باہر نکلنا پڑے گا نا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر کے اندر بیٹھے رہیں۔ عمران خان صاحب نہیں نکلے پر نہیں نکلے، ایک بات۔ اچھا، حماد اظہر صاحب میڈیا سے آ کے تو انٹریکشن کر رہے تھے، لیکن کارکن جو وہاں پہ باہر ڈنڈے کھا رہے تھے، جن کے اوپر لاٹھی چارج ہو رہا تھا، آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی، مجال ہے کوئی رہنما جو ہے باہر آیا ہو۔
مطلب لاہور کے بڑے بڑے نام جو ہیں، جس میں شفقت محمود ہیں، جس میں حماد اظہر ہیں، جس میں ولید اقبال ہیں، اور یہ مطلب اور اس کے علاوہ دیگر اور کئی ایسے رہنما ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے کارکنوں کے ساتھ آ کے کھڑا نہیں ہوا. سب جو ہے یا تو اپنے اپنے گھروں میں تھے یا زمان پاک کے اندر ہی جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو گاڑیوں کو بہت نقصان پہنچایا گیا. پولیس کی جانب سے میرے خیال میں ہائی ہینڈڈنس دکھائی گئی، بروٹیلٹی دکھائی گئی. میرے خیال میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا میں ناقد ہوں، پاکستان تحریک انصاف پہ میں تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن یہ جو طریقہ تھا پولیس کی جانب سے کہ کھڑی گاڑیوں کے آپ نے شیشے توڑ دیے، یہ کس نے آپ کو یہ رائٹ دیا ہے؟ اس بات کا کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے کہ آپ ان کی پرائیویٹ پراپرٹیز کو جو ہے وہ اس طرح نقصان پہنچائیں؟ انہوں نے جس گاڑی کے اوپر جھنڈا دیکھا پی ٹی آئی کا، اس کے شیشے اٹھا کے انہوں نے توڑ دیے. تو یہ کوئی عقل مندی والا کام نہیں تھا. میرے خیال میں بہت بے وقوفوں والی یہ اسٹریٹجی تھی، اور نظر آ رہا تھا کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کو پن ڈاؤن کرنا چاہتی ہے. اب میں اکثر یہ بات مطلب یہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل نہیں کیا جا سکتا، یہ فیکٹ ہے. لیکن اسٹیٹ کو بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اور ماں اس طرح کا پھینٹا نہیں لگاتی بھائی، ٹھیک ہے؟ ماں اس طرح کا پھینٹا نہیں لگاتی، ماں ڈانٹتی ہے، ماں کنٹرول کرتی ہے. لیکن یہ جو کچھ ہے اس کو غنڈہ گردی کے زمرے میں میرے خیال میں آتا ہے. آپ اس سے کم اس کو نہیں کہہ سکتے. تو عمران خان صاحب کی اگر رانا ثناء اللہ صاحب بعد میں کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنی ریلی کا روٹ چینج کر لیں، یہ روٹ ٹھیک نہیں ہے، مال روڈ کے ذریعے جو آپ نے آنا ہے، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. بات نہیں مانی تھی، اس کا پھر بھی ایک دوسرا طریقہ تھا، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کھڑی گاڑیوں کے آپ نے شیشے توڑ دیے. اب مطلب بہت ہیوج نمبر میں گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے. میرے خیال میں لاکھوں کروڑوں کے اندر جو ہے وہ آج نقصان ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو گاڑیاں تھیں ان کا. اس کے علاوہ جو ڈنڈے برسائے گئے، جو آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، وہ بالکل ایک ڈفرینٹ تھی. آپ کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا کہ ساتھ ایک اسکول ہے. اچھا دوسری بات یہ، میں کیونکہ خود بھی ایچسن میں پڑھا ہوں، برائے مہربانی یہ بھی ذرا تھوڑی سی عقل کو ذرا ہاتھ مار لیا کریں. جہاں پہ آپ لوگ شیلنگ کر رہے تھے نا ایچسن کالج میں، جب چھٹی بھی ہو چکی ہوئی تھی، اس کے بعد بھی وہاں پہ ایک بورڈنگ ہاؤس ہے. یہ وہ بچے ہیں اس بورڈنگ ہاؤس میں جو وہیں پہ رہتے ہیں، یہ جا بھی کہیں نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس ویسینٹی کے اندر بیٹھ کے آنسو گیس کی شیلنگز کر رہے ہیں. ان بچوں کا کیا قصور ہے جو وہاں پہ رہائش پذیر ہیں اس کالج کے اندر؟ میں پچھلے ویلاگ میں نے کہا تھا، ایک تو عمران خان صاحب کی بے وقوفی، ایک تو میری سمجھ نہیں آتی بھائی یہاں سے تو باہر نکلیں یار. آپ رہائشی علاقے میں آپ جا کے ڈک گئے یہاں پہ، اور اب آپ نے بیٹھ کے یہ ریلیاں اور یہ جلسے جلوس آپ نے کرنے، کہیں اور جا کے بیٹھیں. لوگوں کی جو رہائش گاہ ہے یہاں پہ، جو رہائشی ہیں یہاں کے زمان پاک کے، ان کی زندگی آپ نے کیوں مصیبت میں ڈالی ہوئی ہے؟ اور ساتھ آپ کے ایک اسکول ہے وہاں پہ، ان کے بچوں کو، ان کے والدین کو آپ نے کس مصیبت کے اندر ڈالا ہوا ہے؟ تو اور اوپر سے پنجاب پولیس کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ کہاں پہ آنسو گیس کی شیلنگ کر رہے ہیں. عجیب میدان جنگ آپ نے بنا کے رکھا ہوا تھا لاہور شہر کو آج. اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ایک کارکنوں کو جو ہے وہ حراست میں بھی لیا گیا ہے، اس کی بھی ایک لسٹ پوری میرے سامنے آئی ہے، وہ بھی لیا گیا ہے. شبلی فراز صاحب، شہباز گل صاحب، یہ آج گئے ہوئے تھے، کورٹ بھی گئے ہوئے تھے. وہاں پہ جو ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. اب وہاں پہ دوبارہ وہی حرکت ہوئی جو ایک دفعہ پہلے فواد چودھری نے کی تھی شہباز گل کے ساتھ. بہرحال اس مرتبہ وہ تو نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ پہلے شبلی فراز نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی، ساتھ ہی شہباز گل کھڑے ہوئے تھے. شہباز گل نے انہوں نے جو بیچ میں، کہا میں بھی ذرا چھلانگ مار رہا ہوں. انہوں نے کہا بس میں ذرا دو باتیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے پہلے تو خیر کوئی زیادہ چینلز نے کٹ نہیں کیا ہوا تھا، لیکن جب شہباز گل صاحب بولنے لگے تو بول اور اے آر وائی دونوں ہی اس میں سے نکل آئے. دونوں نے شہباز گل کو نہیں دکھایا. تو مجھے بار بار میں یقین کیجئے میں یہی کہتا ہوں کہ شہباز گل صاحب اپنی تمام تر لینگویج جو وہ استعمال کرتے رہے ہیں، جس قسم کی طرز وہ سیاست کرتے رہے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں جس طریقے سے جو ہے نا اس وقت ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں. میں مطلب وہی میڈیا جو آ کے جب یہ بیٹھتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے جب یہ پنجاب حکومت کے ترجمان تھے یا عمران خان صاحب کے وفاقی حکومت میں ترجمان تھے، تو یہ ابھی آ کے بیٹھے ہوتے تھے، ابھی یہ سیدھے یوں ہو رہے ہوتے تھے، کیمرہ ان کو کٹ کر لیتا تھا. پاکستان کے ہر چینل کے اوپر شہباز گل نظر آ رہا ہوتا تھا. اور آج یہ صورتحال ہے کہ 2 منٹ کے لیے جو ہے شہباز گل کو جو ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا. ان کو کوئی چینل کے اوپر بلاتا نہیں. مجھے نہیں پتا وہ جاتے بھی ہیں کہ نہیں جاتے، لیکن وہ نظر بھی کہیں نہیں آتے، کسی ٹاک شو میں نظر نہیں آتے، کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے. تو یہ دن بھی جو ہے وہ آنا تھا. اچھا جی، اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آج ایک خطاب کیا. ریلی کی کوریج تو ویسے ہی پیمرا نے بین کر دی، جو کہ میرا خیال میں ایک اندر فارم آف سینسرشپ ہے. میں ہمیشہ اس بات کا جو ہے وہ سپورٹر ہوں کہ آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے. اور یہ بھی اگر میڈیا اس کی کوریج کرنا چاہتا ہے، جو بھی صورتحال ہے، میڈیا کا کام ہے اس کو دکھانا، ٹھیک ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی کوریج کے اوپر بھی بین لگا دیں. آپ اس پہ کوریج ہونے دیں. صحافی اپنا کام کر رہے ہیں، وہ صرف دکھا رہے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے.
کہاں پہ ڈنڈے برسائے گئے ہیں, کہاں پہ آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے, یہ آپ دکھانے دیں, اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. سو میرا خیال میں پیمرا بھی جو ہے نا جس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے, اٹ از بیکمنگ لائک اے سینسرشپ ٹول ان دا ہینڈز آف دا پریزنٹ گورنمنٹ, جو کہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے. عمران خان صاحب کے خطاب کے اوپر ویسی پابندی لگا دی گئی ہے, وہ مطلب وہ تو ویسے ہی ان کا خطاب جو ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا. آج انہوں نے خطاب کیا تو پھر یہی ہوا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ خطاب جو ہے وہ نشر ہوا, مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نشر نہیں ہو سکا. اس میں انہوں نے کیا کہا میں البتہ ضرور شیئر کروں گا کیونکہ میں ایک صحافی ہوں اور میں تو میرا کام ہے آپ تک بات کو پہنچانا. کیا کہا ہے انہوں نے, آئی ول ٹیل یو دیٹ, آئی ول ڈیفینیٹلی ٹیل یو دیٹ. انہوں نے کہا میں سپریم کورٹ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. پہلے بھی سپریم کورٹ کو تقسیم کیا گیا اور مجھے اب بھی یہ خطرہ نظر آ رہا ہے, صرف اور صرف الیکشن سے بھاگنے کے لیے. لوگوں کو غصہ ہے کہ سازش کے تحت حکومت گرا کر ان چوروں کو مسلط کیا گیا. ان کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ جلد سے جلوس کے بغیر الیکشن ہو جائیں, کوشش صرف یہ ہے کہ الیکشن سے نکل جائیں. میں وکلا سے کہتا ہوں کہ رول آف لاء کے لیے آپ کی ضرورت ہے. سارے وکلا کو کہتا ہوں کہ اس پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جائیں. جس طرح وکلا نے چیف جسٹس کی بحالی کے وقت تحریک چلائی, اب بھی وہ وقت آ گیا ہے. ہمارے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا, اس لیے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر باہر جاتے ہیں. اچھا, کشتیوں میں بیٹھ کے باہر جاتے ہیں. جناب میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ رول آف لاء کی بات کرتے ہیں, خود تو ذرا کورٹ کے اندر پیش ہونا. یہ جو توشہ خانہ کیس ہے جس کے وارنٹ آپ کے نکلے ہوئے تھے, جس کے لیے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کل گئے تھے, اس کے اندر یہ فیصلے کے اندر آیا ہوا ہے, تفصیلی جو آرڈر آیا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 7 دفعہ آپ جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے جب آپ کو بلایا گیا. تو رول آف لاء کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس رول آف لاء کو فالو بھی کریں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اگر وکلا کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی احتجاجی تحریک آپ چلائیں, وکلا سے پہلے آپ خود تو باہر نکلیں, آپ خود تو احتجاج کو جو ہے وہ لیڈ کریں. جب تک آپ خود لیڈ نہیں کریں گی یہ کوئی کسی قسم کا احتجاج کامیاب نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کون سی جمہوریت کہتی ہے کہ سیاسی ریلی میں شریک کارکنوں پر تشدد کر دیا جائے. آج عورتوں کا عالمی دن ہے. انہوں نے زہریلی چیز ملا کر واٹر کینن استعمال کیے ہیں عورتوں پر. عورتیں باہر بیٹھی ہیں, ان کے برے حال ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل جائز بات کی ہے. میرے خیال میں بہت ناانصافی ہے کہ آج خواتین کا عالمی دن ہے اور اسی دن جو ہے عورتیں جو ہیں وہ اس پرابلم میں سے گزریں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے مرد رہنماؤں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ آپ کی خواتین رہنما جو ہیں ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور باقی سارے مستڈے جو ہیں نا وہ اندر بیٹھ کے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو چاہیے تھا آپ لوگ باہر آتے, آج خواتین کو اندر بٹھاتے, آپ لوگ باہر آتے. عالیہ حمزہ کی میں دیکھ رہا تھا, بہت بری حالت ہوئی تھی. سعدیہ سہیل صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما, ان کی بہت بری حالت ہوئی تھی. دیگر بھی اور خواتین کی بہت بری حالت ہوئی تھی. مردوں کو آ کے اس کا سامنا کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ایڈے وڈے مسٹنڈے تسی رکھے نا, وہ کدھر ہے علی مین گنڈا پور, بلائیں نا ان کو یہاں پہ. وہ بہت بڑے بدماش بنتے ہیں, وہ کدھر ہے, ان کو آگے کہیں نا, آگے فیس کریں سارا کچھ. آپ لوگوں نے عورتوں کو آگے کیا. وہ کدھر ہے فیاض الحسن چوہان, کدھر تھے, ویسے تو بڑی بڑکے مارتے ہیں, وہ ان کو بلائیں یہاں پہ سامنے. عثمان بزدار کدھر ہے, 3 سال آپ نے بیٹھ کے وزارت اعلیٰ کے جھولے لیے ہیں, یہاں پہ آ کے کھڑے ہوئے, یہاں پہ کدھر ہیں. وہ پرویز الہی صاحب جن کو آپ نے صدر بنایا ہے, وہ صدر صاحب نے باہر تک کڈو, اور انہوں نے میوزیم واسطے رکھا ہے, ان کو باہر نکالیں. اور اس طرح جو دیگر بڑے بڑے رہنما ہیں ان کو آ کے یہ سب کچھ فیس کرنا چاہیے تھا. وہ سین سے غائب تھے سارے. انہوں نے کہا جی جب تک عوام اپنی جمہوریت کی حفاظت نہیں کرے گی کوئی باہر سے نہیں آئے گا. یہ عوام کی آزادی پر حملہ ہے. یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت کی مدت بڑھائی جائے یا کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ لایا جائے. گل جا کے کامران خان کو سمجھاؤ, جو آپ کے سب سے پسندیدہ اینکر ہے نا کامران خان, ان کو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے نا آج کل بہت زوروں کا آیا ہوا ہے کہ جی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ سارا کچھ ہی بند کر دیں, بس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے آئیں. یہ ان کو جا کے ذرا سمجھائیں آپ. انہوں نے کہا میں اپنے کارکنوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ اب گھروں کو جائیں اور کسی قسم کے انتشار کا حصہ نہ بنیں تاکہ ان کو الیکشن سے بھاگنے کا موقع نہ ملے. انتشار تو خان صاحب ویسے پہلے ہی پھیل چکا ہوا تھا. آپ کی تو میں دوبارہ وہی کہوں گا, آپ کی کال دینا ہی جو ہے ایکچولی غلط ٹائمنگ تھی اس کی. آپ نے ٹائم بھی غلط چوز کیا, تاریخ بھی غلط چوز کی, خود آپ کو باہر نکلنا چاہیے تھا. اسی دوران یہ جو الیکشن کے حوالے سے بات ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جناب پنجاب میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 30 اپریل کو, اس کا اسکیجول جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اور اس اسکیجول کے مطابق جو ہے وہ بس اگلے 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ ٹکٹس کے لیے جو آپ نے نامنیشن پیپرز ہیں وہ سبمیشن کی ڈیٹ جو ہے وہ آ گئی بھی ہے. تو بڑا تیزی سے جو ہے وہ کام ہوگا, اگر ہوگا تو اسکیجول البتہ جو ہے وہ آج جاری ہو گیا. اب اگر اسکیجول جاری ہو گیا ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ موجودہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ دفعہ 144 کے تحت جو ہے یہ مختلف ریلیوں اور الیکشنز کے لیے جلسے جلوسوں کے اوپر پابندی کس طرح لگا سکتی ہے جب آپ کا الیکشن اسکیجول جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. آپ کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. میرا خیال میں اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کورٹ سے بھی رابطہ کر رہی ہے, اور کورٹ سے موسٹ پرابلی یہ چیز اڑ جائے گی کہ آپ دفعہ 144 کس طرح لگا سکتے ہیں جب آپ نے الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی 3 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر ہوئی تھی, اس سے بھی واپس لے لیا گیا ہے.
اور اس میں انہوں نے اسلام آباد اور کوئٹہ کے 3 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی. پہلے دائر کی لیکن اس کے بعد اسے واپس لے لیا گیا. اور یہ کہا جا رہا ہے, ابھی تک کنفرم نہیں ہے, کہ کل عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, چونکہ ان کی عدالت میں 9 تاریخ کی جو ہے وہ ایک پیشی ہے. یہ توشہ خانہ کیس نہیں ہے, اس میں 13 تاریخ کی ہے. یہ دیگر کیسز میں جو ہے ان کو بلایا گیا ہے. ٹیرین وائٹ کیس بھی جو ہے وہ آج اس کی سماعت ہونی تھی, لیکن مجھے پتہ لگا ہے کہ جج صاحب کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے آج اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکی. لیکن آج وہ بھی ایک بڑا کروشل کیس ہے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, کل ہم نے اس پہ ویلاگ کیا تھا, آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری نکال دیے گئے ہیں, قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری. وہ وارنٹ گرفتاری جو ہیں اب پولیس کے پاس موصول ہو چکے ہیں, اور پولیس حکام نے وارنٹ کی تعمیل کرانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. تو ایک جو ہے وہ خبر یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور اس میں جنرل فیض کا ذکر ہوا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل فیض کے خلاف تحقیقاتی ادارے انکوائری کر رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. یہ پہلی دفعہ کسی حکومتی رکن کی جانب سے ایکسیپٹنس ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کے حوالے سے جو ہے وہ اس وقت تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ انکوائری کر رہے ہیں. البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کورٹ مارشل کی انہوں نے بات کی. ایکچولی مریم نواز نے اپنے انٹرویو کے اندر ایک ریسنٹلی انہوں نے انٹرویو دیا ہے, کوئی نیا چینل جو ہے وہ میرے خیال میں آ رہا ہے, ڈیجیٹل چینل ہے یہ, اس کو انہوں نے 15 منٹ کا انٹرویو دیا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی یہ جو کورٹ مارشل ہے یہ حکومت نے نہیں کرنا, یہ جی ایچ کیو نے کرنا ہے. یہ اتھارٹی جو ہے وہ جی ایچ کیو یعنی کہ فوج کے پاس ہے, اگر وہ اس کے اوپر کوئی کورٹ مارشل کرتے ہیں تو. انہوں نے کہا کہ کورٹ مارشل وزارت داخلہ نہیں, ادارہ اور جی ایچ کیو کرتا ہے. عمران خان کے انجام پر پہنچے بغیر ملک آگے نہیں بڑھے گا. امید کی جانی چاہیے کہ عمران خان 13 مارچ کو عدالت میں پیش ہو جائیں. امید ہے پیش نہ ہونے پر مزید ریلیف انہیں نہیں ملے گا. اس کے علاوہ جنرل فیض کے حوالے سے کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ بھی جنرل فیض کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سابق آئی ایس آئی سربراہ لیفٹنٹ جنرل فیض نے مریم نواز کی جانب سے ان پر لگے الزامات کے جواب میں مجھے بھیجے گئے میسیجز میں یاد دہانی ایک کروائی ہے. انہوں نے کہا 2017-18 میں صرف میجر جنرل تھا, کیا فوجی ڈسپلن میں تنہا میجر جنرل حکومت ختم کر سکتا ہے؟ تو ایک تو وہ اپنے اوپر یہ جو الزام ہے کہ جی میں نے حکومت نہیں ختم کی تھی نون لیگ کی, اس پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا فوج میں فیصلہ صرف چیف کا ہوتا ہے, تمام فیصلے عدالتوں نے کیے. سو بیسکلی یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے نا کہ فوج میں فیصلہ صرف چیف کرتا ہے, تو چیف تو اس وقت جنرل باجوہ تھے. تو میرا خیال میں یہاں پہ جو ہے وہ تمام تر الزامات جو ہیں وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے اوپر جو ہے جنرل فیض کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں. اگر تو انہوں نے کامران خان صاحب کو یہی میسج کیا ہے, کیونکہ مجھے ذرا کامران خان صاحب کی کریڈیبلٹی پہ ذرا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. لیکن ٹھیک ہے, وہ اگر کہہ رہے ہیں میسج کیا تو میسج کامران خان صاحب کے پاس پڑا ہوگا. تو انہوں نے یہ تمام تر الزامات جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے اوپر لگائے ہیں کہ جی جو کچھ بھی کیا ہے انہوں نے کیا ہے. لیکن اس میں ایک پوائنٹ میں چاہتا ہوں کہ کامران خان صاحب ان سے ضرور پوچھتے, دوبارہ وہ جواب بھی تو دے سکتے ہیں نا میسج کا, تو وہ ان سے پوچھتے کہ یہ بتائیے کہ کیا یہ چیف کا ہی فیصلہ تھا کہ اس طرح ان کی حکومت ختم کرنی ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے نہیں کی اور چیف سب کچھ کرتا ہے, تو چیف نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, یہی بتا دیجئے. یہ تو کم سے کم کلیئر کریں نا. اچھا چلیں چیف کرتا تو چیف نے اور کیا کیا کہا تھا آپ کو؟ چیف نے آپ کو اگر آرڈر دیا تھا یا کسی اور کو آرڈر دیا تھا, کیا 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 تھا بتائیں, عوام کو پتہ لگے, کیونکہ سچ سامنے آنا چاہیے نا, سچ بھی تو آئے. تو کامران خان صاحب کو چاہیے یہ فیصلے یہ ان سے ضرور پوچھیں اس بارے میں جنرل فیض سے. ویسے تو میں نے اب تک کچھ کبوتر چھوڑے ہوئے ہیں کہ جنرل فیض کا نمبر جو ہے ذرا ڈھونڈ کے لے کر آئیں, کیونکہ سنا ہے انہوں نے نمبر چینج کر لیا ہے. پچھلے دنوں مجھے پتہ لگا تھا انہوں نے نمبر چینج کر لیا ہے, تو ذرا نیا نمبر ذرا ڈھونڈ لیں. پھر میں بھی ذرا کوشش کرتا ہوں جنرل فیض سے پوچھنے کی کہ جناب یہ کیا معاملات ہیں. دیکھیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.